کوئی نہیں، جب برابر کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب بھی اور فرشتے بھی، فرشتے ہوں گے صفیں باندھے ہوئے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم لے آئی جائے گی اس دن، حاضر کر دی جائے گی، سب کے سامنے ہوگی. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کو ہوش آئے گا، وہ یاد کرے گا. وہ جو نصیحت اسے دنیا میں اخذ کرنی چاہیے تھی اس دن اخذ کرے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر کیا فائدہ اس سوچنے کا اور اس نصیحت کو حاصل کرنے کا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ الفاظ بھی انڈر لائن کیجیے گا. وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. وہاں اس پر کھلے گا کہ اصل زندگی تو یہ ہے. ابھی تک تو ایک راہ گزر، ایک آزمائشی وقفہ تھا جہاں رکھا گیا تھا مجھے دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے. زندگی تو اب ہے. تو اس وقت کھلے گا اور یہ کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے، اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ سامان کیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن کوئی سزا ایسی نہیں دے سکے گا جیسی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی باندھ سکتا ہے جیسا باندھے گا وہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو چل اپنے رب کی جانب اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی. یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ مشکل حالات ہوں، خوشحالی ہو، وہ ایک لیول پر ہے، اسے معلوم ہے جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کچھ نعمتیں مل گئی تو وہ اکڑ فو میں نہیں آ جاتا، جامے سے باہر نہیں ہو جاتا. کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشکل آزمائش آ گئی تو وہ ہمت توڑ کے نہیں بیٹھ رہتا. اس کا یقین ہے اللہ کی ذات پر، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے. لہذا اسے کوئی کھٹکا نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے. وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، اپنے رب کے ہدایات کے مطابق اس سفر کو طے کر رہا ہے پورے اطمینان کے ساتھ. یہ ہے وہ نفس مطمئنہ. اسے کہا جائے گا کہ چلو اب پہنچ جاؤ وہاں پر اپنے رب کی جانب. اور یہ وہ مقام ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں، میرے خاص بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم. سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ مقیم ہیں اس شہر میں. یہاں بھی چند قسمیں کھائی گئی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو آیت ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کے کئی انداز سے ترجمے کیے گئے. ایک یہ ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں. یہ جو شہر ہے مکہ مکرمہ، یہ امن کا گہوارہ. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ کو حلال کر لیا گیا، یعنی یہ شہر جو بہت محترم ہے، جہاں دشمن کو بھی غضب کوئی نہیں پہنچاتا، جہاں جو ہے اس سرزمین حرم میں ہر شے جو ہے مامون ہے، محفوظ ہے، امن میں ہے. اور آپ کو گویا کہ انہوں نے ہر طرح سے ستا رہے ہیں، وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو حلال کر لیا اس سرزمین میں. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. والد اور اولاد یہ جو رشتہ ہے، ان کے حوالے سے جو بات کہی گئی، جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، جس چیز پر یہ گواہی پیش کی گئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں. محنت اور مشقت سے مفر نہیں ہے. نوعیت مختلف ہو سکتی ہے لیکن ہر شخص کو گزرنا ہے اس سے. یہ زندگی جو ہے اس میں مقدر ہے ہر شخص کی. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی ایک طرف تو یہ کہ محنت اور مقدر سے مفر نہیں ہے، لیکن اس سے سبق نہیں سیکھ رہا انسان. اسے تو چاہیے کہ وہ اسی سے سبق سیکھے کہ کوئی ہے جس کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، میرے ہاتھ میں نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح یہاں پر دندراتا پھرتا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور کہتا یہ ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد،
اور کیا اس کا خیال ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو؟ یہ بھی سرداران قریش میں سے بعض کا معاملہ تھا. وہ ریاکاری کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کہ اگر انہوں نے ان کے جو حریف ہیں انہوں نے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہے، کوئی لنگر کھولے ہیں، تو وہ بھی دکھانے کے لیے، مقابلے پہ آنے کے لیے وہ بھی لنگر چلا رہے ہیں، وہ بھی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کسی موقع پر کہ دیکھو میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا. حالانکہ یہ سب ریاکاری ہے، یہ سب دنیا داری کے حصے. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کی ہے 2 نمایاں چیزوں کی طرف. عام طور پر اس سے مراد لی گئی کہ 2 راستے ہیں، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ، ایک اللہ کی بندگی کا راستہ اور ایک شیطان کی پیروی کا راستہ. فلقتحم العقبہ، ہمارے تو احسانات یہ ہیں، لیکن یہ شخص، یہ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ ایک گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردنوں کا چھڑانا ہے. کوئی شخص قرض کے بندھن میں بندھا ہوا ہے اور آپ اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی مدد کے خیال سے، ہمدردی کے جذبے سے اس سے آزاد کریں. یا اس زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل تھا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا کسی بھوکے کو ایسے دن میں جو قحط کے دن ہے. یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اس کو کھانا کھلانا قحط کے دنوں میں، یہ ہے وہ گھاٹی. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی محتاج کو، مسکین کو کہ جو خاک میں رل رہا ہو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، جو لوگ اس گھاٹی کو عبور کر کے پھر آئیں اور پھر وہ ایمان لائیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کریں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمت اور ہمدردی کی تلقین کریں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں بڑے نصیب والے، خوش نصیب لوگ، یہ داہنے والے ہیں جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا. یعنی مال کی محبت، دنیا کی محبت پہلے دل سے نکال کر کوئی شخص ادھر آئے گا تو وہ اس رستے پر بہت آگے جائے گا. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا وہ بد نصیب ہیں، وہ بائیں والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی موندی ہوئی، یعنی بند کری ہوئی، جیسے اوون میں کوئی ساری حدت جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے، ایسے ہی آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، سورہ شمس اور اس کے بعد سورۃ اللیل، پھر سورۃ الضحیٰ. ان کے آغاز پہ قسمیں ہیں اور اس میں ازداد کی قسمیں کھائی گئی ہیں، دن اور رات، سورج اور چاند، یہ جو مختلف چیزیں ہیں ایک دوسرے کی ضد. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے پیچھے آئے سورج کے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اسے چمکا دے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کچھ اس کو اٹھایا بنایا. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم ہے اور جیسے کہ اسے بچھایا اور پھیلایا. ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی، نفس انسانی کی، اور جیسے اسے بنایا سنوارا اللہ نے. فألهمها فجورها وتقواها، اور پھر سمجھ دی اس کو اس کی بدی کی بھی اور اس کی نیکی کی بھی. یہ نفس کے اندر اللہ نے الہامی طور پر نیکی اور بدی کی سمجھ اور پہچان جو ہے ودیت کر رکھی. قد افلح من زکاها، تو کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کو سواد لیا، تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو اس نے جو ہے پاک کر لیا. وہ جو اس کے اندر نفس تو پہچانتا ہے، ضمیر اس کا جانتا ہے کیا چیز بری ہے، جو اس سے بچتا رہا، ان گندگیوں سے، برائیوں سے، اور اس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وقد خاب من دساها، اور نامراد اور ناکام ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا اپنے نفس کو.
یعنی مزید گناہوں کی دلدل میں جس نے